آپ نے سویڈن والے لیکچر میں کلمہ گو مولویوں کو برا بھلا کہا، تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز تو ہو جاتی ہے بھائی، قاتلین عثمان کے پیچھے حضرت عثمان کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو، تو پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث میں آیا کہ مشرک کی عبادت جب اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا شرک نہ چھوڑ دے۔ یہ کس حدیث کے اندر آیا جی؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں، یہ تو بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ ٹائم قیامت تک یہ ذرا حدیث نکالیں کہاں لکھی ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ باغی گروہ اور آج کل کے مولویوں کی نماز میں فرق ہے۔ نماز کا فرق تو بات کی چیز ہے میرے بھائی، مجھ سے پہلے یہ حدیث کیوں نہیں تھی دریافت ہوئی کہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ ہم سے پہلے تو آپ مطلقاً کہتے تھے کہ کوئی بھی بدعتی ہے، باغی ہے، بد عقیدہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث بھی تو میں نے ہی آپ کو بخاری سے دریافت کروا کے بتائی ہے نا، تو پہلے تو یہ مجھے بتایا نا کہ پہلے کیوں نہیں کسی کے دماغ میں آئی۔ اب آپ لوگوں نے وہ ٹرم بھی بدلنی شروع کر دی ہیں، یعنی آج سے پہلے تو اہل حدیث کہتے تھے بدعتی کے پیچھے، باغی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود بدعتی ہے، تو یہاں تو بدعتی باغی کا ذکر ہے۔ پہلے تو اپنے ان بزرگوں کے اوپر انورٹڈ کامہ میں قنوت نازلہ پڑھے نا، جنہوں نے آپ کو دین ہی ادھورا دیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے آ کے آپ کو بتایا نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی یہ جو سویڈن والے لیکچر میں جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر اس میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو مجھے بتائیں، جذباتی باتیں تو نہ کریں۔ ایک مولوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ گستاخوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گئے، یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سویڈن میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ آپ کا مولوی ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی گستاخی ہے۔ یہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہے، یہ منافقت ہے، یہ غداری ہے، کیونکہ یہ آپ کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے چندے کھا کے آپ سے عزت افضل کر کے غداری کر رہا ہے آپ کی کتاب کے ساتھ۔ تو غدار جو ہے نا وہ دشمن ملک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ کا اپنا غدار۔ تو یہ میں نے بات کی تھی۔ اس میں یہ کیسے، اگر میں کسی پاکستانی غدار کو ہائی لائٹ کروں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گا؟ تو یہ مولوی خود بخود اپنے معاملات کی تشریح کرتے ہیں، بجائے یہ کہ جو میں نے بات کی ہے اس کا جواب دیں کہ کیا یہ نہیں کہتے ایسے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اسلام کے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟